بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسز ملیحہ گیلانی، اسسٹنٹ پروفیسر عربی، گورنمنٹ ڈگری کالج بہاولپور، آپ کے سیکنڈ ایئر عربی کے لیکچر لوں گی۔ اس سلسلے میں ہمیں جو کتاب درکار ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یعنی حدیقۃ الادب۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلا سبق کون سا ہے۔ سید جمال الدین افغانی۔ جمال الدین افغانی 19ویں صدی کی ایک عظیم رہنما ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی زبوں حالی کو دیکھتے ہوئے اسلامی اتحاد کا نظریہ پیش کیا اور اس سلسلے میں انتھک کوشش کی۔ آئیے ان کی زندگی کا احوال پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سلیبس میں اسباق، نظموں اور قرآن مجید کے ترجمے شامل ہیں۔ کان السید جمال الدین افغانی من الرعیل الاولی لزعماء المسلمین الذین نادوا بالوحدۃ الاسلامیۃ علی مبادئ العدل الاسلامیۃ والشورى الدیمقراطیہ۔ کانا تھے سید جمال الدین افغانی من الرعیل الاولی، رعیل کہتے ہیں سرخیل کو۔ سرخیل مطلب جو گھڑ سواروں میں سب سے آگے ہو، یعنی کہ اولین رہنما۔ لزعماء المسلمین، مسلمان رہنماؤں میں سے اولین رہنما تھے۔ الذین، جنہوں نے نادو، دعوت دی، بالوحدۃ الاسلامیۃ، اسلامی اتحاد کی، علی مبادئ العدل الاسلامیۃ، علی پر، مبادی، مبدا کی جمع یعنی اصول، عدل اسلامی کے اصول، اور والشورى الدیمقراطیہ، اور ڈیموکریٹک شورائیت کے اصولوں پر۔ ڈیموکریٹیا یعنی جمہوریت۔ آئیے اس فقرے کا اکٹھا ترجمہ کرتے ہیں۔ سید جمال الدین افغانی مسلمان رہنماؤں میں سے سب سے اولین رہنما تھے، جنہوں نے اسلامی عدل اور جمہوری شورائیت کے اصولوں کی بنیاد پر اسلامی اتحاد کی طرف بلایا یا اس کی دعوت دی۔ وقد ولدا، اور وہ پیدا ہوئے، بقریۃ اسد آباد، اسد آباد کے گاؤں میں۔ قریہ گاؤں، اسد آباد، من اعمالی، اعمال کہتے ہیں مضافات کو۔ کسی بھی شہر کے ارد گرد کے علاقوں کو مضافات کہا جاتا ہے۔ اعمالی کابل، کابل کے مضافات میں، فی افغانستان میں۔ وینتہی، اور جا پہنچتا ہے، نسبہ، ان کا نسب، الی سیدنا الحسین ابن علی رضی اللہ عنہما، ان کا نسب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے، عربی زبان میں جب دو صحابہ کرام کا ذکر ہو تو ہم دونوں کے لیے اکٹھے ہی رضی اللہ عنہما کہہ دیتے ہیں، جبکہ اردو میں ہم علیحدہ علیحدہ بولتے ہیں۔ اس جملے کا بھی اکٹھا ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ افغانستان میں کابل کے مضافات کے گاؤں اسد آباد میں پیدا ہوئے، اور آپ کا نسب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ وکانت اسرتہ،
اور ان کا خاندان تھا، کانت تھا، اسراتہ ان کا خاندان، من الاسر الکریمتی، من سے اسر، اسرتن کی جمع، اسر الکریمتی معزز خاندانوں میں سے، ومن اور سے حکامی، حکام حاکم کی جمع، اقالیم اقلیم کی جمع صوبہ، افغانیہ افغانی، افغانی صوبائی حکام یا افغانی صوبائی حاکموں میں سے تھے، فی حاضح البیاتی، فی میں حاضح البیاتی اس ماحول میں، وفی حاضح البلادی اور اس شہر میں، ناشا نشو نما پائی، و ترعرع اور پروان چڑھے، الافغانیو افغانی، حتی یہاں تک کہ بالغ الثامنۃ پہنچ گئے 8ویں کو، من عمری ہی اپنی عمر کے 8ویں کو پہنچ گئے، یعنی 8ویں سال کو پہنچ گئے، فتحولا تو وہ منتقل ہو گئے، الی کابل، کابل کی طرف، حیث دارسا جہاں انہوں نے پڑھے، دارسا پڑھے، العلوم العربیۃ عربی علوم، والادبیۃ اور ادبی علوم، والشرعیۃ اور شرعی علوم، علامہ جن سے تعارف واقف تھے، علیہ الناس لوگ واقف تھے، فی میں عصری زمانے میں ہی، ان کے زمانے میں، جن سے ان کے زمانے کے لوگ واقف تھے۔ ایک دفعہ پھر پیچھے سے ملاتے ہیں، اور ان کا خاندان معزز خاندانوں میں سے تھا اور افغانی صوبائی حکمرانوں میں سے تھا، اس ماحول میں اور اس علاقے میں افغانی نے نشو نما پائی اور پروان چڑھے، یہاں تک کہ وہ اپنی عمر کے 8ویں سال کو پہنچ گئے، پھر وہ کابل منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے عربی، ادبی اور شرعی علوم سیکھے، جن سے اس زمانے کے لوگ واقف تھے، وتعلم اور سیکھی، العدید بہت ساری، متعدد، من اللغاتی زبانیں، کل فرنسیہ جس طرح کے فرانسیسی، و ترکیاتی اور ترکی، والانجلیزیتی اور انگریزی، والروسیتی اور روسی، بالاضافتی الی العربیتی والفارسیتی عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ، اور انہوں نے عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ بہت سی دوسری زبانیں جیسے کہ فرانسیسی، ترکی، انگریزی اور روسی سیکھی۔ اب اس سارے پیراگراف کو، پہلے پیراگراف کو کا ترجمہ میں دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ سید جمال الدین افغانی مسلمان رہنماؤں کے سرخیل تھے، جنہوں نے اسلامی عدل اور جمہوری شرعیت کے اصولوں پر اسلامی اتحاد کی طرف بلایا۔ وہ افغانستان میں کابل کے مضافات کے گاؤں اسد آباد میں پیدا ہوئے، اور ان کا نسب سیدنا حسین ابن علی تک جا پہنچتا ہے۔ ان کا خاندان معزز خاندانوں میں سے تھا اور افغانی صوبائی حکمرانوں میں سے تھا۔ اس ماحول اور اس علاقے میں افغانی نے نشو نما پائی اور پروان چڑھے، یہاں تک کہ وہ اپنی عمر کے 8ویں برس کو پہنچ گئے تو وہ کابل منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے عربی، ادبی اور شرعی علوم سیکھے،
جن سے اس زمانے کے لوگ واقف تھے، اور انہوں نے عربی اور فارسی کے علاوہ متعدد زبانیں جیسے کہ فرانسیسی، ترکی، انگریزی اور روسی سیکھیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ثم خرجا پھر نکلے، الافغانی افغانی، من مسقطی رأسہ، من سے مسقطی راس، مسقط راس کہتے ہیں جائے پیدائش کو، اپنی جائے پیدائش سے نکلے، لکئی تاکہ، یزورا وہ دیکھیں، زیارت کریں، بلاد العالمی دنیا کے ممالک کی، و عواصمہا اور ان کے دارالحکومتوں کی، و یطوف فیہا اور ان میں پھریں، ما شاء اللہ ان یطوفا جب تک اللہ چاہے کہ وہ پھرے۔ پھر افغانی اپنی جائے پیدائش سے نکلے تاکہ وہ دنیا کے ممالک اور اس کے دارالحکومتوں کو دیکھیں اور ان میں اس وقت تک پھریں جب تک اللہ چاہے کہ وہ ان میں پھریں۔ یاد رکھیے گا، عالم اور عالم میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ عالم علم کا فاعل ہوتا ہے، یعنی جاننے والا، علم رکھنے والا، جبکہ عالم دنیا کے لیے آتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ فزارا بلاد الہندی تو انہوں نے زیارت کی ہندوستان کے علاقوں کی، و ایران اور ایران کے علاقوں کی، والحجازہ اور حجاز کی، و مصر اور مصر کی، و ترکیہ اور ترکی کی، و انگلترا اور انگلینڈ یعنی انگلستان کی، و فرنسا اور فرانس کی، و روسیہ اور روس کی۔ تو انہوں نے ہندوستان کے علاقوں، ایران، حجاز، مصر، ترکی، انگلستان، فرانس اور روس کی سیر کی۔ وبما اور چونکہ ان الافغانیہ چونکہ افغانی تھے، کانا تھے، بعید دور، ہمی اندیش دور اندیش تھے، جلیل العزائمی جلیل بلند بڑے، عزائمی حوصلے والے تھے، بلند حوصلہ تھے، وعظیم الارادتی اور بڑے ارادوں کے مالک تھے، فن صرافا تو انہوں نے چھوڑ دیا، انداری انہوں نے منہ پھیر لیا، انہوں نے چھوڑ دیا، انداری گھر کو، والحیات الزوجیتی اور ازدواجی زندگی کو، والعشیرتی اور خاندان کو، والقبیلتی اور قبیلے کو، وجعلا اور بنا لیا، نصب عینی ہی نصب العین اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی زندگی کا مقصد، الوطن الاسلامیہ اسلامی وطن کو، والشرف الانسانیہ اور انسانی عظمت کو، شرف عظمت، انسانیہ انسانی عظمت کو۔ انہوں نے اپنا مقصد حیات یا نصب العین اسلامی وطن اور انسانی عظمت کو بنا لیا۔ فَأَخَذَ يَدْعُو تو انہوں نے بلانا شروع کر دیا، آخذہ شروع کر دیا، یدعو بلانا۔ جب مضارع سے پہلے آخذہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو شروع کرنا۔ آخذ یدعو تو انہوں نے بلانا شروع کر دیا، الی الوحدۃ الاسلامیتی اسلامی اتحاد کی طرف، یدعو دعوت دینی شروع کر دی یا بلانا شروع کر دیا، الی طرف، وحدتی اتحاد، اسلامیتی اسلامی، والحکم الدستوری اور آئینی حکومت کی طرف، حکم حکومت، دستوری آئینی، فی العالم الشرقی عالم دنیا، شرقی مشرقی، مشرقی دنیا میں، عامتاً عام طور پر، وفی العالم الاسلامی اور اسلامی دنیا میں، علی وجہ اخص خاص طور پر، وجہ اخص خصوصی طور پر، خاص طور پر۔
تو انہوں نے مشرقی دنیا کو عام طور پر اور اسلامی دنیا کو خاص طور پر اسلامی اتحاد اور دستوری حکومت کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ بچوں، یہاں آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے کچھ سوال ہوں تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم اس کو آگے سے کنٹینیو کریں گے، اگلا صفحہ اس کا کنٹینیو کریں گے۔ میری طرف سے خدا حافظ، السلام علیکم۔